توحید سکھائی عدل پر قائم رہنے کے لیے۔ عدل پر انسان مکمل طور پہ قائم نہیں رہ سکتا تھا جب تک کہ اسے پوری ہدایت نصیب نہ ہو۔ ہدایت دینے کے لیے نبی کا سلسلہ شروع ہوا، نبوت نے ہدایت دے دی۔ اب ضرورت تھی کہ جو پیغام ادھر سے آیا ہے اس پر کوئی عمل کرانے والا بھی ہو۔ نبوت اور امامت میں بس یہ رشتہ ہے، خدا کا پیغام لا کے بندوں کو دینا نبوت کا کام ہے، اس پیغام پر عمل کرا کے بندوں تو خدا تک پہنچانا امامت کا کام ہے۔ نبی نے آ کے پیغام سنا دیا کہ اللہ ایک ہے، نبی نے آ کے بتا دیا اللہ کی بندگی کرو، نبی نے آ کے بتا دیا کہ میں نبی ہوں میری پیروی کرو، نبی نے آ کے بتا دیا کہ آخرت میں تمہیں خدا کے روبرو جواب دینا ہوگا۔ ان تمام پیغامات پر عمل کون کرائے گا؟ کون عمل کرائے گا؟ یہی انسان جن کے اوپر بھروسہ ہی نہیں کہ پیغام بھی سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ یہ انسان عمل کرائیں گے، یہ انسان عمل کرائیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، رسول خطبہ ارشاد فرماتے تھے، رسول آیتیں سناتے تھے، رسول آیتوں کی تفسیر بیان کرتے تھے، یہ دروازے سے نکل کے کہتے تھے یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ماذا قال آنفان، یہ ابھی کہہ کیا رہے تھے؟ کیسا حافظہ تھا صحابہ کا، کیسی سمجھ تھی۔ ایسے لوگ جنہیں نہ حضور کی بات یاد رہے، نہ حضور کی بات سمجھ میں آئے، نہ قرآن سمجھ میں آئے، وہ انسانوں کو عمل کرا سکتے ہیں؟ نہیں کرا سکتے نا۔ عمل کون کرائے گا؟ جس کو خود نبی نے اپنے ہاتھ سے جس کا خمیر گوندا، جس کا کردار نبی نے بنایا ہو، جس کی شخصیت کو نبی نے ابھارا ہو، جس کی شخصیت کو نبی نے سجایا ہو۔ اسی لیے بعثت اس وقت تک نہیں ہوئی، یہ نبی خلق ہی ہوئے تھے، یہ نبی پیدا ہی ہوئے تھے، مگر انتظار کرتے رہے میں پیغام سناؤں گا تو عمل کون کرائے گا؟ جب عمل کرانے والا آ گیا اور اس قابل ہو گیا کہ اپنی پنڈلیوں پہ کھڑا ہو سکے، تو پہلا حکم کیا دیا تھا پیغمبر نے پہلی مجلس میں؟ پرسوں رات کی مجلس میں نے کیا کہا تھا یاد ہے؟ مقام ختم نبوت پر فائز حضرت ختمی مرتبت نے بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، بحیثیت حجت خدا سب سے پہلا حکم کیا دیا؟ علی کی پیروی کرو۔